نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعا سیریز کے سیشن نمبر 4 میں سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یعنی کہ لیکچر نمبر 4 جس چیز کو منحصر ہے وہ ہے دعا کی شرائط۔ بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ شرطوں کو انسان پورا کرتا ہے، تبھی عام انسان ایک بادشاہ سے ملتا ہے۔ وہ شرطیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، آپ بادشاہ کے آگے سلام اچھے طریقے کے ساتھ کریں، اور بہت ساری ایسی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی بادشاہ کے سامنے ہم نے حاضر ہو۔ لیکن جب ہم اللہ کے آگے حاضر ہو رہے ہیں تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری سنے، اللہ بھی ہمیں وہی سب دے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح دعا کی بھی کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعا بہت زیادہ قریب سے سنتے۔ اور جو سب سے پہلی شرط ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں، سب سے پہلی شرط اخلاص نیت ہے۔ جس طرح شریعت کی دیگر عبادات میں اخلاص ضروری ہے، اسی طرح قبولیت دعا کا انحصار بھی اخلاص نیت پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البینہ میں ترجمہ، اور انہیں فقط یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اس کے لیے اپنے دین کو خاص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف انسانوں کو یعنی مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے دین کو خاص کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو خاص کس طرح سے کریں گے؟ جب نیت ہوگی، اور جب نیت نہیں ہوگی تو دین کو بھی خاص سے عام کر دیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ اعراف میں فرمایا ترجمہ، اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ اس کی اطاعت کرنا اسی کا حق ہے، یعنی ہم پر اس کی اطاعت کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شرط آتی ہے وہ ہے رزق حلال۔ پہلی شرط کیا تھی؟ خلاص نیت، اور دوسری شرط رزق حلال۔ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بھی شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو رزق حلال اور عمل صالح کا حکم ان الفاظوں میں دیا۔ ترجمہ سورہ المؤمنون میں فرمایا، اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مخلوق میں سے یعنی اشرف المخلوق انسان میں سے سب سے بلند مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صیغۃ الامر کے ساتھ حکم دیا اور عمل صالح کو رزق حلال کے ساتھ جوڑ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق رزق حلال پر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا ترجمہ، اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، یعنی پاکی کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبروں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو تم کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پورا گندا ہے اور وہ غبار آلود ہوتا ہے،
وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کا مفہوم صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف پیغمبروں کو کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو، بلکہ تمام ایمان والوں سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہی میں سے کھاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا حال بھی بتایا جو کہ سفر کرتا ہے اور بہت لمبا سفر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے بال پر گندا یعنی کہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ غبار آلود یعنی مٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب کہنے والا، یعنی کہ جب کہتے ہیں نا، انسان کہتا ہے نا کہ یا ربی، تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ مان کر وہ یہ لفظ کہتا ہے۔ لیکن جب انسان حرام کھا رہا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کو حرام ہی سے پرورش ملی ہے، اور اس کا ہر معاملات میں حرام کہیں نہ کہیں پایا جا رہا ہے، تو اس انسان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا۔ حضرت امام مالک بن دیار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ ان کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے کہنا، تم دعا کے لیے تو نکلے ہو لیکن تمہارے بدن ناپاک، پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہیں۔ جب اس حال میں تم نکلے ہو تو میرا غصہ تم پر اور بڑھ گیا ہے، اس لیے تم میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ کیمیائی سعادت میں صفحہ نمبر 198 پر یہ روایت درج ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی، اور ان کے پیغمبر پر، یعنی جو اس وقت کے پیغمبر تھے، ان پر اللہ نے وحی کی کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، بدن ناپاک ہیں اور ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہیں، تو جب یہ لوگ میرے سامنے دعا مانگنے کے لیے نکلے تو مجھے ان پر اور زیادہ غصہ آئے، لہٰذا ان سے کہیے کہ میرے سامنے سے دور ہو جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ انسان گندے لباس، حرام کمائی کھا کر، ممکن ناحق کھا کر اور ناحق خون کر کے اس سے دعا مانگے، اور اس سے دعا بھی اچھے چیزوں کی مانگے، اور بے شک دعا انسان اچھی ہی مانگتا ہے۔ نمبر 3 جو شرط ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہے، اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بارگاہ الہیہ میں معافی مانگنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا قبولیت دعا کے لیے لازمی شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے کچھ نیک عمل کیے اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان یہ ہے، ایک تو وہ گروہ ہے جو کہ اپنی غلطی کا اقرار کرنے پر بھی اکڑتا ہے، جو کہ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے کچھ نیک اعمال بھی کیے اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا۔ یعنی کہ جو بھی برے اعمال تھے ان کو یہ سمجھ دیا کہ وہ غلطی ہی ہے ان کی، ان کو یہ نہیں سمجھا کہ ہم جو غلط کام کریں گے اچھا ہی،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ قریب ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں، ان کی توبہ قبول فرما لوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بارش کے لیے دعا کرنے نکلے مگر بارش نہ برسی۔ پھر آپ علیہ السلام 3 دن باہر دعا کے لیے جاتے رہے اور بارش نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم میں سے ایک چغل خور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھے اس شخص کے متعلق کچھ بتا دیجئے، میں خود اس کو نکال دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں تو خود یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کا نام نہیں بتا رہے کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو میں خود کیسے بتا دوں کہ کون ہے چغل خور؟ اللہ چاہتے تو بتا سکتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن نہیں بتایا۔ کیونکہ چغل خور جب چغلی کر رہا ہے تو وہ اپنا عمل اپنے سر پہ لے رہا ہے، لیکن اللہ اس کا نام بتانے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ موسیٰ خود ہی ڈھونڈ لو اس کو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ چغل خوری سے توبہ کر لیں۔ جب سب نے توبہ کر لی، یعنی اس آدمی سمیت سب نے توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش ان پر برسا دی۔ اب یہ بھی ہمیں کیمیائی سعادت صفحہ نمبر 198 پر 198 پر یہ حدیث میں ملتی ہے۔ اسی روایت کو دیکھتے ہوئے بعض صلحاء نے فرمایا ہے، دعا کی قبولیت میں تاخیر کا شکوہ نہ کرو، اس حال میں کہ تم نے گناہوں سے اس کی قبولیت کا راستہ بند کر دیا۔ اور اسی بات کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم اللہ کو ہر مصیبت کے وقت پکارتے ہیں، پھر جب مصیبت دور ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم کسی دعا کی قبولیت کی امید کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم نے اس دعا کے قبول ہونے کے راستے کو گناہوں سے بند کر دیا ہوتا۔ تو مجھے امید ہے آپ نے تینوں پوائنٹس کے اوپر غور کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں کن چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور کیا کیا ہمیں اس سے دعائیں کرنی۔ کیونکہ سب سے پہلی شرط ہم نے خلاص نیت پڑھی، اس کے بعد ہم نے رزق حلال پڑھی اور اس کے بعد گناہوں سے معافی مانگنا پڑی۔ تو ہمیں ان تینوں شرائط میں جو تفصیلی مفہوم ملے، جو باتیں ہمیں سمجھنے کی ملی، ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔